ارتداد سے بچنے والوں کو بشارت. جو مرتد ہیں ان کے متعلق بتا دیا کہ ان کے تو اعمال برباد ہے، لیکن جو ارتداد کی راہ نہیں اختیار کرتے، بے شک سختیاں آئیں، مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں. تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے نیچے لکھ لیں پہلا ذو جہتین مسئلہ. پہلا ذو جہتین مسئلہ، وہ ایک مسئلہ آ گیا تھا نا جہاد کے حکم کے دوران، تو وہ مسئلہ ذو جہتین تھا. تو اب اس کی مناسبت سے کچھ اور ذو جہتین مسئلے اسی کی تقویت کے لیے، کہ دیکھو جب بھی کبھی کوئی ذو جہتین مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی اب تم اگر وہ دشمن تمہارے اوپر چڑھائیاں وغیرہ کریں تو تم قتال کو اختیار کرو، پھر ہاتھ روک کے نہ بیٹھو. تو یہ جو 5 ذو جہتین مسئلے ہیں تو یہ اسی کی مزید تقویت کے لیے ہیں. اے نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، تو کہہ کہ ان کے اندر بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کا نفع بھی ہے. ذو جہتین بات ہو گئی، گناہ کا پہلو بھی ہے، لوگوں کا نفع بھی ہے، لیکن گناہ والا پہلو زیادہ ہے تو اس کو مد نظر رکھو اور شراب اور جوئے کو استعمال نہ کرو. نفع والا پہلو ایک وقتی لذت وغیرہ وہ ایک نفع والا پہلو ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے. گناہ والا معاملہ زیادہ ہے تو اس لیے بچنا ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ بڑھ کے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، دوسرا ذو جہتین مسئلہ. دوسرا ذو جہتین مسئلہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بظاہر تو یہ ہے کہ مال کم ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی اللہ برکتیں عطا کرے گا. تو اللہ کی برکتیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، ان کا لحاظ کرو، مال کی کمی کا خیال نہ کرو تو خرچ کرو. تو یہ بھی ذو جہتین مسئلہ ہے، تو ایک چیز کو ترجیح ہو گئی. یہ دوسرا ذو جہتین مسئلہ لکھا ہے نا، تو ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں مسئلہ انفاق کا تیسری دفعہ بیان. مسئلہ انفاق کا تیسری دفعہ بیان. اور تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ کہ جو بھی زائد ہو، یعنی ضرورت سے زائد جو ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو. اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تیسرا ذو جہتین مسئلہ. تیسرا ذو جہتین مسئلہ، یتیم ہوتے ہیں کئی. اب یتیم ہے اور ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کے والد کی طرف سے اس کو کوئی وراثت بھی ملی ہوئی ہے. اب ہمارے پاس 2 انداز ہیں کہ یا تو ہم وہ یتیم کا جتنا مال ہے وراثت وغیرہ جو اس کو ملی ہوئی ہے اس کو سارے کو الگ رکھیں، اس یتیم کے اوپر اسی میں سے خرچ کریں، اس کا سارا حساب بالکل الگ رکھیں. اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ والی رقم بھی کاروبار میں لگا لیں اور اکٹھا جو ہے وہ کام کرتا چلے جائے. کوشش یہ کریں کہ اچھی طرح حساب رہے کہ جتنا نفع یتیم کے مال میں سے آ رہا ہے، یہ اس کو کچھ صحیح تو کر دے یار، شیر باس پتہ نہیں کدھر ہے. اللہ اکبر. تو یتیم کے مال سے جتنا نفع آ رہا ہے اس کا الگ جو ہے وہ اندازہ اچھی طرح رکھیں، اس کا حساب کتاب ضرور رکھیں، اور خود اپنے جتنا سرمایہ لگایا ہوا ہے اس کا بھی حساب کتاب رکھیں. لیکن بہرحال مال کو ملا لیں. ایک تھا کہ مال الگ الگ رکھیں، دوسرا ہے مال کو ملا لیں. اگر مال الگ الگ رکھتے ہیں اس میں دقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ ضرور ہے کہ احتیاط ہو جاتی ہے کہ یتیم کے مال میں سے بھئی ہم تو کچھ نہیں کھا رہے، سارا اسی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، لیکن دقت بڑی بن جاتی ہے.
اور پھر یتیم کا مال اس کے اوپر خرچ کر کر کے ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے بعد میں پریشانی بھی بن جائے گی۔ دوسری طرف اگر اس کو اپنے مال کے ساتھ کاروبار میں لگا لے، حساب اس کا الگ سے بھی رکھیں، اس کے زیادہ کوشش یہی کریں کہ اس کا نفع اس کے اوپر خرچ کریں، لیکن گھر کے اندر کھانا وغیرہ پکنا ہے تو اکٹھا پک جائے، کیونکہ ہر وقت یتیم کے لیے الگ ہانڈی بنانا، اپنے لیے الگ ہانڈی بنانا، یہ سارا کچھ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسری جہت جو ہے یہ آسان ہے اور یتیم کے لیے بھی یہ مفید ہے، کئی لحاظ سے مفید ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مال اس کے اوپر خرچ کر کر کے ختم نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ تمہارے سے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھے گا۔ ایک گھر میں اگر اس کے ساتھ مسلسل الگ سلوک کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ٹینشن کا شکار ہو جائے گا اور وہ تو جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار اور مفلوج ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میں پتہ نہیں کوئی کڈا کو برا ہوا کہ مینوں بالکل وکھرا رکھے یا نہیں۔ تو کئی قسم کی ادھر خرابیاں ہیں، ان کو چھوڑ دو، مال کو اپنے ساتھ ملا لو، ملا کے جو ہے وہ لیکن حساب برحال رکھو۔ جس طرح شراکت دار اگر شراکت کرتے ہیں تو حساب تو رکھتے ہیں، ہاں البتہ کوئی پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر ہو بھی جائے شراکت میں پھر وہ معاف ہو جاتا ہے جو لا علمی میں ہو جائے۔ تو اسی طرح یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کے اکٹھا کاروبار وغیرہ میں لگا دو، خرچ بھی اکٹھا چلا لو، کوئی تھوڑا بہت کوئی تو دو چار لقمے تم نے اس کے مال میں سے لے لیے یا اس نے تمہارے مال میں سے لے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ واللہ کل اصلاح لہم خیر، تو کہہ کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان کو ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے ہٹ کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے مشقت بنا دیتا، یعنی تمہیں یہ حکم دے دیتا کہ نہیں بس اس کا مال الگ رکھنا ہے، اس کا سارا حساب الگ رکھنا ہے، تو یہ تمہارے لیے دقت ہو جاتی، لیکن اللہ نے یہ تمہارے لیے مشقت کوئی نہیں بنائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، چوتھا ذو جہتین مسئلہ، چوتھا ذو جہتین مسئلہ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور جو لونڈی مومنہ ہے وہ بہتر ہے مشرکہ لونڈی سے، اگرچہ مشرکہ تمہیں زیادہ پسند آتی ہو، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے، یعنی اپنے بچیوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک غلام تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں یہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جبکہ اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرک کے ذبیحہ اور مشرک کے نکاح کے حوالہ سے میں تفصیلی بات کسی اور مقام پہ جو ہے وہ کر چکا ہوا ہوں، اب یاد نہیں کہ کس صورت کے بیان میں کی تھی، بہرحال کر چکا ہوا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پانچواں ذو جہتین مسئلہ، پانچواں ذو جہتین مسئلہ۔ اچھا یہ جو ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ چوتھا ذو جہتین مسئلہ تھا، لکھا تھا اس وقت کہ نہیں لکھوایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ لکھا تھا لیکن اس کے ذو جہتین ہونے کی وضاحت نہیں کی، وضاحت کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف جو مشرکہ ہے اس سے نکاح کرنے میں ہو سکتا ہے بڑی خوبصورت ہو، جیسا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تمہیں پسند آ رہی ہے، تو خوبصورتی حسن وغیرہ ہو سکتا ہے بڑی دولت مند بھی ہو اور تمہیں اس کی دولت سے بھی فائدہ مل جائے، تو مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنے میں اگرچہ ایک طرف فوائد بھی کچھ ہیں لیکن دوسری طرف دیکھو نا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دے۔ تم بیٹیوں کے نکاح مشرک مردوں سے کرو تو وہ بھی اب تمہاری بیٹیوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں، تو ایک طرف مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح، اس میں حسن اور مال وغیرہ کی جو ہے وہ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف دین کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو سکتا ہے، تو دین کو بچانا زیادہ اہم ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض والی عورت کے متعلق تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو کہہ کہ وہ ایک اذیت ہے، عورتوں سے ہٹے رہو حیض کے دوران اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاکیزہ ہو جائیں تو پھر ان کی طرف آؤ،
جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ حیض کے دوران ازدواجی تعلق قائم کرنا، ایک طرف یہ ہے کہ اگر تم رکو گے تو کچھ دن جو ہے وہ ازدواجی تعلق کی لذت جو ہے وہ نہیں لے سکو گے، لیکن دوسری طرف یہ کہ اگر تم ازدواجی تعلق قائم کرو گے تو ان دنوں میں ازدواجی تعلق قائم کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، بیماری وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے، تو تمہیں اپنے آپ کو بچاؤ، بیماری وغیرہ کا خدشہ وہ زیادہ بری چیز ہے، تو تم چند دن جو ہے وہ رک جاؤ، چند دن تمہیں لذت حاصل نہ ہوگی تو وہ خیر ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہونے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ پاکیزہ ہو جائیں تو پھر ان کی طرف جاؤ، حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر آگے ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو غالباً اس کے اندر بھی صنعت احتباق ہوگی۔ صنعت احتباق کے متعلق میں نے بتلایا تھا کہ دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، پہلی چیز کا بھی ایک حصہ چھوڑ دیا گیا، دوسری چیز کا بھی ایک حصہ چھوڑ دیا گیا۔ پہلی میں سے جو چھوڑا گیا وہ دوسری سے معلوم ہو رہا ہے، دوسری میں سے جو چھوڑا گیا وہ پہلی سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت احتباق۔ تو یہاں پر اگر صنعت احتباق ہو تو یوں ہوگا کہ حتیٰ یطہرنا او یطہرنا، فَإِذَا طَهُرْنَا او تطہرنا، تو یطہرنا کے ساتھ شدت والا لفظ یہاں پر بھی ہوگا، پہلی طرف بھی، اور دوسری طرف شدت والا ہے تطہرنا تو اس کے ساتھ تخفیف والا لفظ بھی ہوگا۔ ایک طرف سے شدت والے کو چھوڑ دیا، ایک طرف سے تخفیف والے کو چھوڑ دیا۔ تخفیف والا جو ہے اس کا معنی ہے پاک ہونا، اور جو شدت والا ہے اس کا معنی ہے خوب پاک ہونا۔ تو اب پھر اگر صنعت احتباق ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یا خوب پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں یا خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کی طرف آؤ۔ تو یہ پھر معنی بنے گا، دونوں جگہ پر پاک ہو جائیں اور خوب پاک ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں لگیں گی۔ پاک ہو جانا، حیض کا ختم ہو جانا، تو حیض جب ختم ہو جائے اس کے بعد ازدواجی تعلق دو صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ جب حیض ختم ہو گیا یا تو عورت غسل کر لے تب ازدواجی تعلق جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، اور اولا یہی ہے کہ یہی اختیار کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے تو پھر بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر نماز ظاہر قضا کرے گی تو یہ اولا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نماز کا وقت پورا گزر جائے تو پھر ازدواجی تعلق بغیر غسل کے بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن خلاف اولا ہو جاتا ہے۔ تو پاکیزہ ہو جائیں یعنی غسل نہ بھی کیا ہو پاک ہو جائیں، اور خوب پاکیزہ ہو جائیں یعنی غسل بھی کیا ہو، تو یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو اور آگے بھیجو اپنے نفوس کے لیے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم نے اس کو ملنا ہے، تمہاری اس سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور خوشخبری دے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ عورتوں کی طرف، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو جہاں سے چاہو ان کھیتیوں کی طرف آؤ، اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک سامنے کی طرف سے آؤ بے شک پیچھے کی طرف سے آؤ، دونوں جائز ہیں، حالانکہ ایسا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا شئتم، جہاں سے چاہو، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو کھیتی کیا ہوتی ہے کہ جس میں کچھ بویا جائے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آئے، تو نتیجہ سامنے آنے والا مقام آگے کی طرف ہی ہے، پیچھے کی طرف نتیجہ سامنے آنے والا مقام کوئی نہیں ہے، تو پھر پیچھے والا حصہ جو ہے وہ کھیتی ہے ہی کوئی نہیں، تو آنا تو ہے کھیتی کی طرف۔ البتہ
اس کھیتی کی طرف آتے ہوئے پوز کوئی بھی ہو سکتا ہے، انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ شریعت نے لگائی کہ ضرور بس اس انداز میں مباشرت کرو، دوسرے انداز میں جائز نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کے متعلق کہتے تھے کہ اگر اس انداز میں مباشرت کریں تو بچہ جو ہے وہ کانا پیدا ہوتا ہے، لولا پیدا ہوتا ہے وغیرہ. تو ان چیزوں کا رد کیا کہ نہیں، آؤ کھیتی کی طرف، لیکن جیسے مرضی انداز میں آ جاؤ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَا تَجَلُ اللَّهِ امر انتظامی رابع، امر انتظامی رابع، اور نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، یعنی آڑ نہ بناؤ اس چیز سے کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرواؤ لوگوں کے درمیان. تو ان چیزوں کے درمیان قسمیں آڑے نہیں آ جانی چاہیے کہ جی میں نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے تو میں یہ نیکی نہیں کر سکتا. بھئی نیکی نہ کرنے کی قسم کھانی نہیں ہے، تو اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو کہ جی میں نے یہ تقوی والا کام نہیں کرنا، میں نے قسم کھا لی ہے، میں نے لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروانی، میں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے. نہ اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم، نہیں پکڑتا اللہ تم کو، باللغو، تمہاری لغو قسموں میں. یعنی کچھ بندے ہوتے ہیں کہ ان کو بات بات قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بالکل بات بے مقصد قسمیں جو ہیں وہ لغو قسمیں ہیں، ان کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جو تم پختہ قسمیں کھاؤ پھر ان قسموں کو پورا نہ کرو، اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم، قسم کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی کچھ قسموں سے منع کیا، یہ بھی قسم کی ایک صورت ہے، اس سے بھی منع ہو جاؤ کہ عورتوں کے متعلق قسم کھا لیتے کہ ہم نے عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو نہ قسم کھا بیٹھو عورتوں کے متعلق. اچھا نہیں، وہ کہ جو قسم کھا بیٹھے عورتوں کے متعلق ان کو مہلت ہے 4 ماہ تک، پھر اگر وہ پلٹ آئیں یعنی اپنی قسم کو ختم کر دیں اور بیوی سے تعلق قائم کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کریں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ایلا، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے، اور قسم 4 ماہ سے اگر کم کی کھائی ہے نا تو اس کو لغوی ایلا کہا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینہ کی قسم کھائی تھی اپنی ازواج مطہرات سے، ناراض ہو کر قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اور 1 مہینہ بالا خانہ کے اندر گزارا تھا. تو وہ لغوی ایلا ہے، لغوی ایلا میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ 4 ماہ سے کم ہے. جو 4 مہینے کی قسم کھا لی جائے نا، یا 4 مہینے سے زیادہ یا ہمیشہ کی قسم کھا لی جائے، وہ ہے شرعی ایلا. اس کے لیے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو قسم کو توڑ دے پہلے، اور قسم توڑ کے تو ازدواجی تعلق وغیرہ قائم کرنا شروع کر دے، اس سے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بہرحال بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا وہ جائز رہے گا اور وہ تمہاری بیوی رہے گی. لیکن اگر 4 مہینے پورے کر دیے اور 4 مہینے میں قسم نہیں توڑی، اب یہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، یہ طلاق ہو جائے گی. 4 مہینے سے بے شک زیادہ کی قسم کھائی تھی یا 4 مہینے کی کھائی تھی، جب 4 مہینے پورے ہو گئے اس نے وہ قسم نہیں توڑی، جدا رہا ہے، تو یہ طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی. تو اس چیز کا اللہ اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن، امر انتظامی خامس، امر انتظامی خامس. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور ان کے جو خامند ہیں
وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لٹانے کے، یعنی ان کی طرف وہ خاوند جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک یا دو طلاق ہوئی ہو تو رجوع کا حق ہوتا ہے خاوند کو۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، تین قسمیں جب بولتے ہیں نا ہم کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں، رجی، بائن اور مغلظہ، تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کئی چھوٹے موٹے مولوی بیچارے ان کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک طلاق ہو تو رجی ہوتی ہے، دو ہو تو بائن ہو جاتی ہے، تین ہو تو مغلظہ ہو جاتی ہے۔ عموماً لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی رجی ہے، دو بھی رجی ہیں، تین مغلظہ ہے، تو پھر بائن کون سی ہے؟ تو اس کے متعلق تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ الطلاق، اچھا جی وہ آگے آ رہا ہے ساتھ ہی، الطلاق مرتان، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے کہ طلاق دو دفعہ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، دو دفعہ کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا روک رکھنا ہے دستور کے مطابق، اور تسریح بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو دو دفعہ کے بعد بھی روکنے کی اجازت ہے، رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ تو ایک دفعہ بھی واضح لفظ طلاق ہو، اس سے طلاق رجی ہوتی ہے، رجوع کرنا جائز ہوتا ہے۔ دو دفعہ بھی واضح لفظ طلاق ہو، وہ بھی طلاق رجی ہوتی ہے، رجوع کرنا جائز ہوتا ہے۔ طلاق بائن کیا ہے؟ طلاق بائن ایک یا دو دفعہ طلاق کو نہیں کہتے، طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ طلاق کا واضح لفظ نہ ہو، کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے جو طلاق سے زیادہ شدید ہے، اس سے طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، کہ جا تو میرے اوپر حرام ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طلاق رجی میں رجوع کیا جا سکتا ہے، طلاق بائن میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب دونوں فریق راضی ہوں۔ رجوع میں تو خاوند اکیلا رجوع کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اس میں بیوی کی رضامندی لازم کوئی نہیں، لیکن نکاح جو ہے وہ تو تبھی ہوگا کہ بیوی بھی دوبارہ راضی ہوگی۔ عدت کے دوران بھی رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جو طلاق رجی ہے اس میں عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ عدت کے بعد اگر دوبارہ یہ چاہیں آپس میں اکٹھا رہنا، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک یا دو طلاق رجی ہو تو اس میں عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا لیکن نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر طلاق ہو، طلاق کے لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کے، اس کو کہتے ہیں استعارہ کے انداز میں، تو استعارہ کے لفظ سے طلاق ہو تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اس میں جو ہے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا۔ عدت کے دوران بھی نکاح کا اختیار ہوتا ہے، عدت کے بعد بھی نکاح کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر عدت کے دوران بھی نکاح کا اختیار ہے، عدت کے بعد بھی نکاح کا اختیار ہے، تو پھر یہ عدت کا فرق کیا پڑا؟ فرق پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے حوالہ سے۔ عدت کے دوران اس سے تو نکاح کر سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کر سکتی، عدت کے بعد کسی اور سے بھی کر سکتی ہے۔ ایک طلاق جب ہوئی ہے نا تب بھی واضح لفظوں میں عدت کے بعد کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا جی، یا پھر طلاق بائن ایک اور دوسری قسم طلاق بائن کی، وہ یہ ہے کہ لفظ تو طلاق ہی ہے لیکن اس طلاق کے لفظ کے ساتھ کوئی شدت والا لفظ بڑھا دیا ہے کہ جا تجھے پکی طلاق ہے۔ ویسے طلاق کا ہوتا تو یہ طلاق رجی تھی، لیکن جب کہا جا تجھے پکی طلاق ہے یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ یا کئی اس طرح کے بھی لفظ بڑھاتے ہیں، جا تجھے 100 گز کی طلاق ہے تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، کہ جس کو تو شدت اس کے اندر بڑھا دی تو وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب رجوع کا حق نہیں ہے، البتہ نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق مغلظہ یہ کہ 3 طلاق ہو جائیں، بے شک وہ اکٹھی 3 طلاق ہوئی ہیں، بے شک الگ الگ 3 طلاق ہوئی ہیں، تو وہ طلاق مغلظہ ہے۔ اس کے بعد نہ دوبارہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس لڑکی کا اتفاقاً کہیں اور نکاح ہو، پھر اتفاقاً وہاں سے طلاق یا بیوگی ہو، پھر پہلے کے ساتھ نکاح ہو، اس چیز کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ جائز ہو جائے گی پہلے کے لیے۔ بہرحال والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 قروء، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کہ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند ان کو لوٹانے کے یعنی رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس عدت کے دوران
اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ذمہ داری ہیں، جس طرح ان کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. اچھا جی، یہاں پر بھی صنعت احتباق ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْهِمْ، عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر، مثل الذی علیہ لہم علیہن، تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک ایک چیز چھوٹی ہوئی ہے کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر اس طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں البتہ مردوں کو ایک درجہ ضرور حاصل ہے. یہ جو مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، یہاں پہ پھر جو ہے کچھ لوگ کلپنا شروع کر دیتے ہیں جی مرد دی فوقیت ہو گئی ہے، عورت کو پست قرار دیتا ہے. تو بھائی وہ اس لیے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ڈالی گئی ہیں. مرد کے لیے گھر کا سارا جو ہے وہ خرچ وغیرہ اس کا انتظام چلانا وہ سارا مرد کے ذمہ ہے. مسئلہ بتا دوں، خواتین جو ہے وہ پھر زیادہ جو ہے وہ اوپر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں گی. مرد کے ذمہ ہے کہ پکی پکائی خاوند کو بیوی کو بھی کھلائے، یہ اصل میں مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ چلو عورت پکا کے دے دے، لیکن اصل میں یہ ذمہ داری جو ہے یہ مرد کی ہے کہ وہ لباس بھی اور کھانا بھی عورت کا وہ مہیا کرے، جتوں مرضی مہیا کرے، پاویں آپ پکاوے تو پاویں بازاروں لے آوے. اصل ذمہ داری جو ہے شرعی طور پر یہ مرد کی ہے. عورت کی تو ذمہ داری کوئی نہیں رکھی گئی، اس کی تو ذمہ داری بس یہ ہے کہ مرد کو محبت دیتی رہے. وہ عورت کے پاس اتنی ذمہ داری ہے. مرد کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھے، اس کو محبت دے اور نخرے کروائے جتنے مرضی کروائے. تو عورت کو تو عیش کرنے کے لیے وہ دیا گیا ہے. ہاں البتہ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر ظاہر بات ہے کہ مرد کے لیے بھی تو ایک تھکاوٹ بن جائے گی اگر ساری ہی ذمہ داریاں اس پر. تو پھر اخلاقی طور پر ازواج مطہرات کو بھی یہ طریقہ رہا کہ وہ جو ہے وہ کھانے پکانے کا انتظام وہ کرتی، صحابیات کا بھی یہ طریقہ رہا. تو ترغیب اس کی ہوگی، لیکن یہ صرف اخلاقی طور پر ہے، ذمہ داری ان کی نہیں بنتی ہے. تو اب جب ذمہ داری ساری مرد کی دی گئی ہے اور فطری صلاحیتیں بھی مرد کے اندر، حاکمیت والی صلاحیتیں جو ہیں وہ مرد کے اندر موجود ہیں، عورت کے اندر وہ حاکمیت والی، اگرچہ بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو حاکمیت والی صلاحیتیں، عورت جو ہے وہ فطری طور پر کمزور ہے. عورت بچے نو ڈانٹتی رہندی ہے، بچہ نہیں مڑدا. مرد ایک بار ذرا دبا کے ڈانٹتا ہے نا، اوتھے دبک جاتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں عام نظر آتا ہے. زیادہ کلپدیاں بیچاریاں عورتیں رہندیاں نے، وہ سارا دن کلپتے رہتے، منڈے بچیاں نو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جس وقت خاوند کی بات آتی ہے وہ ایک دبکا مارتا ہے نا تو اسی وقت بچے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو جو خود کمزور ہے وہ اپنا حکم چلا نہیں سکتی، تو اس کو تو نہیں حاکمیت دے دینی. اس کو حاکمیت دے دے گی تو وہ تو کمزوری دکھائے گی. تو مرد کو اس لیے ایک درجہ دیا گیا ہے کہ اور مرد کو ذمہ داریاں بھی زیادہ دی گئی ہیں، مرد کی فطری صلاحیتیں بھی اس طرح کی ہیں. عورت جو ہے اس کو دوسری طرف جو ہے اس کے جو ہے وہ عدل کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ درجہ اس کو نہیں دیا گیا لیکن اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس طرح کوئی نہیں رکھا گیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.